بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلا دیا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور اس قدر دردناک تھا کہ اس عذاب کے تصور نے مجھے رولانا یاد کرا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت یہ فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی موجود ہے۔ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور میں نے چوتھی عورت کو اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سام بچھو اس عورت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اور میں نے عورت کو دیکھا اس حالت میں کہ اس کی شکل کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے، اور جو فرشتے ہیں، جو جہنم کے فرشتے ہیں، وہ اس کو مار رہے ہیں، اس کو طرح طرح کی سزائیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے اعمال ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور پاکی سے پاک نہیں رہتی تھی اور نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سام بچھو اس پہ لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دو عورتوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا کہ ان عورتوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جہنم میں جو زیادہ تعداد ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی، اور ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے یہ گناہ جو سمجھتی ہیں کہ ہم یہ گناہ کرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ گناہ بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی بالفرض ایک مسلمان مرد ہونے کے ناطے بھی ان اعمال سے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔